پہلی بات تو یہ کہ جب آپ انڈو یو ایس ڈیل کی بات کرتے ہیں اور یہ بات جو انڈین میڈیا میں بارہا کی جاتی ہے کہ شاید ٹریکنگ سسٹم امریکہ نے نہیں لگایا ہے انڈیا کے اوپر، تو یہ ہمیں بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو انڈو یو ایس فریم ورک اگریمنٹ ہے اس کے مطابق 22 میں سے 14 جو ری ایکٹرز تھے اس کے اوپر انٹرنیشنل اٹامک انرجی سیف گارڈز لگائیں گے، اور سیف گارڈز کا مطلب یہی ہے کہ دیٹ سسٹم ول کم انڈر ٹریکس، نمبر 1۔ دوسری جو کنڈیشنلٹی امریکہ جو ہے جس کی طرف تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید مٹیریل کے اوپر اکاؤنٹنسی لگائیں گے، مٹیریل اکاؤنٹنسی ہوگی۔ مٹیریل اکاؤنٹنسی از اے ڈفرنٹ تھنگ، اور اس کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انڈیا کا جو ملٹری سائیکل ہے، فیول سائیکل، اور جو انڈیا کا سویلین فیول سائیکل ہے وہ سیپریٹڈ نہیں ہے۔ کیونکہ سیپریٹڈ نہیں ہے اس لیے جو یورینیم آتی ہے، نیچرل یورینیم آتی ہے، فار ایگزامپل آسٹریلیا سے آتی ہے، کہیں اور سے آتی ہے، تو اس کے اوپر جو اسٹینڈرڈز ہیں ان ٹرمز آف کہ جو ری ایکٹر کے اندر استعمال ہو رہا ہے اس کے بعد جو بعد میں شفٹ ہوگا اس کے اوپر ڈفرینسز ہیں۔ لیکن اصل ایشو انڈیا کے اندر جو انڈو یو ایس ڈیل کے درمیان تھا جس کی وجہ سے امریکن کمپنیز آگے نہیں جا رہی تھی، وہ پبلک لائبلٹی ہے۔ پبلک لائبلٹی کے انڈین لاز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی باہر کی کوئی بھی انویسٹمنٹ آ کے انرجی پلانٹس میں یا کوئی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی پلانٹس میں آ کے انویسٹمنٹ کرے گی، تو اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے اس پلانٹ آپریٹر کے بجائے اس پلانٹ کی سروس پرووائڈر پہ بھی لگے گی۔ اور جو امریکنز جو تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ جو پبلک لائبلٹی لاز ہیں اس کے اندر تبدیلی کی جائے تاکہ یہ جو امریکن فرمز ہیں، یہ جنرل الیکٹرک ہے، اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے، ایٹمی حادثہ ہوتا ہے تو اس کی لائبلٹی نہ ہو، تو یہ پبلک لائبلٹی لاز کے اوپر اس وقت کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے، وہ اسٹینڈ سٹل کے اوپر ہے۔ جو چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس وقت انہوں نے 3 بنیادی سائنسز کے اندر اور 3 نیوکلیئر کے اسپیکٹس کے اندر جو معاہدے کیے ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہیں، زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے ایکسلریٹرز کے اندر اور ڈیولپمنٹل فزکس کے اندر، یعنی کہ یہ جو آپ کی فیوژن ڈیوائسز بناتے ہیں اور اس کے اندر اس کا تعلق ہے۔ دوسرا مشین ٹولز، یعنی یہ انریچمنٹ ٹیکنالوجی کے لیے کچھ اس کے جو ہے ٹولز جو ہیں استعمال ہوتی ہے یہ مشین۔ اور تیسری چیز جو ہے ان کی ڈیول یوز ٹیکنالوجی آئٹمز، یعنی کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ کام کرے گا کہ جو ڈیول یوز ٹیکنالوجی آئٹمز ہیں ان کے ساتھ نہ صرف ہندوستان ان تک رسائی حاصل کر سکتے بلکہ ہندوستان ان کو بیچ بھی سکتا ہے۔ یہ آپ کے لیے خاصی تشویشناک بات ہے کیونکہ پہلے صرف ہندوستان تک ٹیکنالوجی جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ تمام ڈیولپمنٹ انڈیا تک رہے گی، لیکن اگر ہندوستان بعد میں ان تمام چیزوں کا ٹیکنالوجی پروڈیوسر ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بہت قابل غور بھی اور قابل فکر بات بھی۔ اور اس کے جو چیز سامنے نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیول یوز ٹیکنالوجی آئٹمس کو ایکسپورٹ کا لائسنس دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ NSG جو نیوکلیئر سپلائرز گروپ ہے اس نے آپ کو نہ صرف ایگزمپشن دی ہے چیزیں حاصل کرنے کے لیے بلکہ چیزیں بیچنے کے لیے بھی، اور یہ آپ کے لیے قابل فکر بات بھی ہے اور قابل غور بھی، کیونکہ ڈیول یوز ٹیکنالوجی آئٹمس کے اندر آپ کی ڈیفنس ٹیکنالوجی بھی ہے جو آپ مختلف ممالک سے لیتے ہیں، اس میں آپ کی انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ بھی ہے، اس میں آپ کی ایویشن انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ بھی ہے، جن کا تمام تر چیزوں کا تعلق آپ کے ان کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ سب سے بڑی جو میرے خیال سے ہمارے لیے قابل غور ہونی چاہیے وہ ان کی ایویشن انڈسٹری کے اندر جو تعلقات چل رہے ہیں اور جو کوپریشن جائے گی اس کی جو آپ کے اوپر امپیکٹ آئے گا، کیونکہ جب ڈیول یوز ٹیکنالوجی آئٹمس کے اوپر ایکسپورٹ لائسنسز انڈیا کو مل جاتے ہیں تو ایویشن انڈسٹری کے اندر بھی تمام جو ہے امپیکٹس امیڈیٹلی آپ کو نظر آئیں گے۔